صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ 54 نمبر آیت مبارکہ ہے سورۃ بقرہ کی. اس سے قبل ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم بنو اسرائیل کے متعلقہ کچھ باتیں سماعت کی تھی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تورات لینے کے لیے 70 آدمیوں کے ساتھ 40 راتیں گزاریں، 40 راتوں کے بعد جب اللہ نے تورات دے دی، آسمانی یہ کتاب، یہ صحیفہ، یہ فرقان اللہ نے جب عنایت فرمائی بنو اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تورات لے کر جب واپس اپنی قوم بنو اسرائیل کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنو اسرائیل پوری قوم جو ہے وہ ایک بچھڑے کی عبادت کے اندر مشغول اور مبتلا ہو چکی ہے. خالق حقیقی کو چھوڑ دیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر جو ہے ایک بچھڑے کی عبادت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کی پوجا پرستش کر رہے ہیں. اللہ نے کلام مجید نے اسی صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، یا قوم، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر. کس چیز کی وجہ سے ظلم کیا؟ کیا ظلم کیا انہوں نے اپنی جانوں پر؟ باتخاذکم العجلہ، یہ باسببیہ ہے. تمہارا ایک بچھڑے کو معبود تسلیم کرنا، اس کی پوجا اور پرستش کرنا، یہ بذات خود جو ہے ایک بہت بڑا ظلم تھا تمہاری جانوں پر. تم نے سوچا نہیں. فتوبوا الی بارئکم، پس تم رجوع کرو اپنے خالق حقیقی کی طرف. فقتلوا، اس توبہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ بس تم قتل کرو اپنی جانوں کو. ذالکم، تمہارے لیے، خیرٌ، بہتر ہے یہ، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے رب العالمین کے نزدیک. فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، کیونکہ بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، انتہائی رحیم اور مہربان ذات ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب واپس آئے، دیکھا قوم جو ہے ایک بچھڑے کی عبادت کے اندر مشغول اور مصروف ہو چکی ہے. اس نے اپنے خالق کو بھلا دیا اور غیر کے سامنے سجدہ ریز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، اپنی جانوں پہ کیوں ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے. ظلم عربی لغت کے اندر اس چیز کو کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پہ رکھ دینا، اس کو ظلم کہتے ہیں. جہاں اسے رکھنا نہیں چاہیے تھا لیکن انسان نے وہاں رکھ دیا. ایک آدمی جو ہے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ مالک نہیں ہے، وہ قابض نہیں ہے، لیکن غصب کر لیتا ہے، یہ ظلم ہے، کیونکہ اس نے اس چیز پہ قبضہ کیا جو اس کی ملکیت نہیں تھی. ایک آدمی اپنے گھر کے اندر ناانصافی کرتا ہے، یہ ظلم ہے. ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، پوجا پرستش کرنا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے.
اسی لیے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، امیر المؤمنین فی الحدیث سید الفقہاء نے صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ باب قائم کیا ہے، الظلم دون ظلم۔ ظلم کے کئی ایک درجات ہیں، کئی ایک صورتیں ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک بنا دینا، یہ کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے اندر جو ہے ایک حدیث لایا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الانعام کی 82 نمبر آیت مبارکہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کے ساتھ ظلم کو ملتبس نہیں کیا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ کسی نہ کسی صورت کے اندر تو ہم سے ظلم ہو جاتا ہے، اگر اعلیٰ نہیں، بڑا ظلم نہیں تو چھوٹا موٹا ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو ہم میں سے تو کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ تو اللہ نے کلام مجید کے اندر سورۃ لقمان کے اندر جو ہے اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں شرک سے، یہاں ظلم سے مراد جو ہے وہ غیر اللہ کا شرک کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا جو ہے یہ اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک ظلم کی صورت یہ بھی ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب شیطان نے بہکایا جنت کے اندر، تو اللہ نے کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، نیچے اتر جاؤ۔ اس وقت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے رب کے سامنے کیا کلمات کیے، اور یہ کلمات بھی میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہاں ظلم کیا تھا کہ اللہ کا جو حکم تھا اس کی حکم عدولی کر دی، جس طرح ماننا چاہیے تھا اس طرح میرے اللہ کا حکم نہیں تسلیم کیا۔ تو ظلم کی ایک صورت یہ بھی ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس پہ ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے ظلم کی بعض صورتوں کے مترکہ، تاخیر الظلام الی یوم القیامہ۔ کبھی اس کتاب کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، عربی کے اندر ہے، النور والظلمات الی الکتاب والسنہ، یہ بھی مختلف کتابیں لکھی جا چکی ہے اس پر۔ تو ان بنو اسرائیل نے جو ظلم اس وقت کیا تھا اپنی جانوں پر، آج وہ ظلم کی صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر بھی رائج ہیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، آج 20 کلمہ کو ایسے ہیں جو اللہ کو ماننے کے باوجود جو ہے غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر کے اپنی جانوں پہ یہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا۔ حضرات یہ ظلم نہیں ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ جو ظلم کی صورت اس وقت تھی وہ ظلم کی صورت آج بھی تھی، لیکن اس وقت توبہ کی صورت کچھ اور تھی۔ آج امت محمدیہ کے اندر اللہ نے توبہ کی اور صورتیں نازل فرما دی۔ اس وقت توبہ کی صورت کیا تھی؟ بنو اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم اس گندے اور غلیظ عقیدے سے توبہ طائب ہونا چاہتے ہو تو فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو۔ اس کی مفسرین نے 2 طرح کی تفسیریں کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، یہ صورت بھی ممکن تھی کہ اللہ کے ہاں 2 صفیں قائم کر دی گئی۔ ایک صف وہ تھی جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنایا، اس بچڑے کی پوجا پرستش نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جبین نیاز کو جھکاتے تھے، ایک اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے رکوع اور قیام کرتے تھے۔ اور دوسری صف وہ تھی جو ایک بچڑے کو معبود بناتے، پوجا پرستش کرتے۔ تو جن لوگوں نے پوجا پرستش نہیں کی ان کو حکم دیا کہ ان کی گردنیں اتار دو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا، امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا، دیگر بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے اپنی کتب تفاسیر کے اندر کہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے، 70,000 لوگ ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ توبہ کی صورت تھی۔ اس وقت جو ہے شرک سے بیزاری اور توبہ کی ایک ہی صورت تھی کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ایک صف نے جو توحید پرست ہے انہوں نے مشرکوں کو قتل کر دیا، یہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی، اس گناہ سے وہ پاک پاکیزہ ہو گئے۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے
اس میں سے آپ نے دیکھ امام تبری رحمہ اللہ نے اور دیگر بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ اگر بیٹا موحد تھا، باپ مشرک تھا، باپ اس بچھڑے کا پجاری تھا تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. اگر بیٹا پجاری تھا تو باپ موحد تھا، باپ نے اپنے بیٹے کا سر قلم کر دیا. باپ نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا بیٹا ہے، بیٹے نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا باپ ہے، بھائی نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا بھائی ہے، دوسرے بھائی نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا بھائی ہے، چچا نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا بھتیجا ہے، اور بھتیجے نے یہ نہیں دیکھا میرا چچا ہے، بلکہ یہ دیکھا اگر شرک کیا ہے اس کی گردن کو اتار دو. یہ ظلم کی ایک صورت تھی. اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. انہوں نے تو ایک بچھڑے کو معبود بنایا تھا. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے لوگ گائے کی پوجا پرستش نہیں کرتے، لوگ پرندوں کی پوجا پرستش نہیں کرتے، لوگ جانوروں کی پوجا پرستش نہیں کرتے، لوگ تو ڈھیریوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، ٹیلوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، درختوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں، تنوں کی پوجا پرستش کرتے ہیں. نہ حجرات کو ہم نے چھوڑا، نہ شجرات کو ہم نے چھوڑا، نہ پتھروں کو چھوڑا، نہ کسی اور چیز کو چھوڑا. ہر چیز کو معبود بنا دیا، ہر چیز کو مشکل کشا بنا دیا، ہر چیز کو ہم نے حاجت روا بنا دیا. کیا یہ ظلم کی صورت ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے؟ ظلم کی وہ ساری داستان آج موجود ہے جو سابقہ امتوں کے اندر تھی، سابقہ اقوام کے اندر تھی. انہوں نے تو توبہ کی ایک صورت اختیار کی. اللہ نے انہیں حکم دیا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو. انہوں نے تو قتل کر ڈالا. کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں، اللہ کے ساتھ دن رات شرک کر رہے ہیں، کیا انہوں نے بھی کبھی توبہ کی ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر خرافات پیدا کرنے والے مبتدعین جو ہیں، اہل بدعت جو ہیں، کبھی انہوں نے اپنی بدعات سے توبہ کیا؟ نہیں. ظلم کی یہ ساری داستانیں تو آج بھی موجود ہیں. جو کل قوموں کے اندر موجود تھی، کل کی امتوں کے اندر موجود تھی، وہ آج ساری موجود ہے. اگر انہوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا تھا، ان کی پوجا پرستش کرتے تھے، حبل تھا، لات، عزا، سارے لوگ تھے، مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے. آج ہم نے نہیں بت بنائے ہوئے. کسی نے کسی کو داتا بنایا ہوا، کسی نے کسی کو مشکل کشا بنایا ہوا، کسی نے کسی کو حاجت روا بنایا ہوا. اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، لوگ درباروں پہ جا کر اولاد مانگ رہے ہیں. اگر بارش نہیں آتی، مزاروں پہ جا کر لوگ بارش مانگ رہے ہیں. اگر کوئی اور مشکل آتی ہے، لوگ جاتے ہیں جو قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے ہیں ان سے مانگتے ہیں، جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، میرے اور آپ کے لیے کیا کریں گے؟ آئیے صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لمبی حدیث ہے عہد کے مقام پر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر 50 صحابہ کو مقرر کیا، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں آپ نے مقیم رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، چاہے ہمیں پرندے کھا جائے، جو کچھ بھی ہمارا نقصان ہو جائے، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا. آپ کی یہاں سے حرکت اور موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن صحابہ نے دیکھا کہ جب جنگ فتح ہو گئی، سمجھا لوگوں نے شاید مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے، تو اپنی جگہ سے حرکت کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آپ نے دیکھا پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا دوبارہ، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جو ہے انتہائی مشکل پیدا ہو گئی. حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 شخص رہ گئے. اس وقت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے، یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے. بدر کے بعد جو ہے یہ پہلی جنگ لڑی گئی ہے اسلام کے اندر، جو پورے ساز و سامان کے ساتھ، پورے پلان کے ساتھ، پوری ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو سفیان بھی مسلمان ہے. ابو سفیان نے کہا مسلمانوں کی فوج کو مخاطب کر کر، حل فیکم محمد، کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو جواب دے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا خاموش رہے. سیدنا عمر چاہتے تھے ہم جواب دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش رہو. پھر اس نے کہا حل فیکم ابن قحافہ، کیا تمہارے اندر جو ہے ابو بکر موجود ہیں؟ اگر ہیں تو بات کرو، آؤ مقابلے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش رہو. پھر اس نے کہا تمہارے اندر حل فیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے اندر جو ہے خطاب کا بیٹا عمر موجود ہے؟ تو آئے میدان کے اندر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر خاموش رہو. ابو سفیان نے کہا ہم نے جنگ فتح کر لی.
نہ ان کے اندر محمد رہا، نہ ابو بکر رہا، نہ عمر رہا، سب کچھ قتل ہو چکے ہیں۔ تو اس نے پھر کیا کہا، نعرہ لگایا، اولو حبل، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اس نے کہا یہ حبل جو بت تھا اس کی شان بڑھ گئی ہے، اعلیٰ ہو گیا ہے، عرفہ ہو گیا ہے، دنیا کے اندر سارے مسلمانوں کو شکست دیتی۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، فرمایا اب جواب دو، الا تجیبوا لہ، کیوں نہیں جواب دیتے اسے؟ صحابہ نے کہا ما نقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا جواب دیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، یہ حبل جو بت ہے یہ اعلیٰ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات اعلیٰ ہے اور عرفہ ذات ہے، وہ اجل ذات ہے۔ پھر اس نے جب نعرہ لگا نبی کریم، اس نے کہا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے پاس تو عزیٰ بت موجود ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے، ہمارا مشکل کشا یہ بت عزیٰ موجود ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو وہ کارساز ہے آسمانوں والا، تمہارا کون ہے؟ ہمارا کارساز جو ہے وہ تو آسمانوں والا خالق ہے، تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذات کی باری آئی تو خاموش رہے، ابو بکر کی ذات کی باری آئی تو خاموش رہے، سیدنا عمر کی ذات کی باری آئی تو خاموش رہے، لیکن جب اللہ کی ذات کی باری آئی پھر خاموش رہے، پھر جواب کے اندر جواب دیا۔ یہ بڑی عظمتوں والا رب، بڑی شانوں والا رب۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، آخری بات ذکر کرتے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر بھی آتی ہے۔ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رعا رجلا یسرق، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا، سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک شخص چوری کر رہا۔ جب چوری کے بعد وہ پلٹا تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے روکا، کہا سرقتا، آپ نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کلا، ہرگز نہیں، میں نے تو چوری نہیں کی، واللہ الذی لا الہ الا ہوا، میں اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جواب میں کیا کہا، حالانکہ سامنے چور تھا، چوری کر رہا تھا، لیکن جب اس نے اس عظیم ذات کا واسطہ دے کر کہا کاللہ واللہ الذی لا الہ الا ہوا، جب یہ لفظ کہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً کہا آمنت باللہ وکذبت عینیہ، میں اپنے اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، اگر تو میرے اللہ کا نام لے کر کہہ رہا ہے، چاہے جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، میں یہ کہوں گا میری آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں، میری آنکھوں نے جھٹلا دیا ہے، میرے اللہ کا نام لینے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کے اندر اللہ کا کتنا مقام تھا، کتنی قدر و قیمت تھی۔ جو قدر و قیمت اور مقام سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل کے اندر میرے اللہ کے بارے میں تھا، جو عقیدہ ان کا تھا، آج وہ عقیدہ ہمارا کیوں نہیں ہے؟ آج ہمیں بھی وہ عقیدہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کے اندر وہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مقام اور مرتبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تب تو میرا اللہ شکوہ کر کے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، بنو آدم نے جو ہے میری قدر جانی ہی نہیں، میں کون ہوں، میری عظمت جو ہے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس کا ادراک ہی نہیں کیا۔ اگر ادراک کیا ہوتا مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پرستی کیوں کرتے؟ نہ بنو اسرائیل ایک بچھڑے کی طرف جاتے، نہ کوئی اور جو ہے کسی گائے کی طرف جاتا، نہ کوئی پرندوں کی طرف جاتا، نہ حجرات کی پوجا کرتا، نہ شجرات کی پوجا کرتا۔ دنیا میں کسی کی پوجا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے نام سے ہٹ کر غیر اللہ کے نام کی جو کچھ بھی کیا جائے وہ سب کچھ شرک ہو جاتا۔ محرم آتا ہے تو یا حسین کی سبیلیں لگ جاتی ہے، ربیع الاول آتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی سبیلیں لگ جاتی ہے، کوئی علی کے نام کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی حسین کے نام کی سبیلیں لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نام کی لگا رہا ہے، کوئی کسی کے نام کی سبیلیں لگا رہا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے نام کی لگانے والا ہو؟ یہ ظلم کی صورتیں جو اس وقت تھیں وہ ظلم کی صورتیں تو آج بھی موجود ہیں۔ ایک اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بڑے عظیم کلمے ہیں، ان کو یاد کریں،
یہ بڑا عظیم ذکر ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں میرے اللہ کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ موجود ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک ہی بات کا شکوہ کیا کہ اللہ کے بندوں، تم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا دیا، اس خالق کو بھول گئے، اس مالک کو بھول گئے ہو۔ اب تمہاری توبہ کی ایک ہی صورت اللہ نے نازل فرمائی ہے کہ تم مشرکوں کو قتل کر دو۔ یہ جو قتل ہے یہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، یہ ان کی توبہ کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی کما حق ہو اسی طرح توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔